بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمیٰ جمین ہے اور میں آپ کو آفاق آن لائن لرننگ پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آفاق سن سیریز اسلامیات جماعت چہارم کے ٹرم 1 یونٹ 1 کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ آن لائن لیسن پلانز ہیں جس سے درج ذیل افراد استفادہ کر سکتے ہیں، طلباء، اساتذہ اور والدین۔ اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اور اسلامیات کی جماعت چہارم کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو آفاق کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ کون سی چیز آفاق کو منفرد بناتی ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی کرنا یا پلاننگ کرنا کسی بھی چیز کی پہلی بنیاد ہے جو کہ اس چیز کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ آفاق نے اکیڈمک کیلنڈر کی صورت میں ہمارے لیے تعلیمی سال کی منصوبہ بندی کر دی ہے، جس میں ایک تعلیمی سال کو ٹرمز اور یونٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات آفاق کے حوالے سے کہ ٹیکسٹ بک کے ساتھ ساتھ آفاق درسی اور تدریسی معاوناتی مواد بھی مہیا کرتا ہے، جس میں ورک شیٹس شامل ہیں، لیسن پلانس ہیں، ریسورس پیک کی شکل میں آپ کو سمر پیکس اور ونٹر پیکس بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے آپ بچوں کو بہتر طور پر تصورات کی تدریس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اکیڈمک کیلنڈر کا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں۔ اگر اکیڈمک کیلنڈر کی بات کی جائے تو اس ٹائم آپ اسکرین پر ایک اکیڈمک کیلنڈر دیکھ رہے ہیں جس میں ایک تعلیمی سال کو 3 ٹرمز اور 6 یونٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم، اور ہر ٹرم کو مزید 2 یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو ایک اکیڈمک کیلنڈر یا ایک تعلیمی سال 3 ٹرمز اور 6 یونٹس پر مشتمل ہے، اور اگر ہفتے کے دورانیے کی بات کی جائے تو ایک تعلیمی سال 36 یعنی کہ 36 ویکس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے 30 ہفتے بچوں کی پڑھائی کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور باقی کے 6 ہفتے جائزے کے لیے رکھے گئے ہیں، جس میں آپ پورے سال میں پڑھائے گئے تصورات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اکیڈمک کیلنڈر کی تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے۔ اس ٹائم آپ اسکرین پر ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 دیکھ رہے ہیں، جس میں 5 ہفتے ہیں جو کہ پڑھائی کے لیے مختص ہے، اور چھٹا ہفتہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اسسمنٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ فرسٹ ٹرم کی یونٹ 1 میں بچہ مجموعی طور پر کتاب کے 3 اسواق پڑھ لے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اکیڈمک کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ایک سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی پرووائڈ کیا گیا ہے جس سے اساتذہ کرام رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل سبجیکٹ ویٹیج کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامیات کے مضمون کو 3 پیریڈس دیے گئے ہیں۔ اسکول انتظامیہ اس سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سورۃ المعون یاد کر لی۔ اب ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا آغاز کریں گے اور اس کا پہلا سبق فرشتوں پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے باب دوم کا سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک اوور ویو دیکھتے ہیں کہ باب دوم سبق نمبر 1 مشتمل ہے ٹرم 1 کے اندر ہے، اس کا یونٹ 1 ہے اور ہفتہ 2 ہے، اس کا لاسٹ ایل پی اس کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویک 3 ہے اس کے پہلے 2 ایل پیز اس سبق کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور کس سبق کی بات ہو رہی ہے؟ درسی کتاب کے باب دوم یعنی کہ ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 1 فرشتوں پر ایمان کے بارے میں۔ تو آئیے سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ باب دوم کا نام ہے ایمانیات و عبادات اور اس کا سبق نمبر 1 ہے فرشتوں پر ایمان۔ اس سبق میں مجموعی طور پر 3 SLOs دیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 2 LP نمبر 3 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ تمام فرشتوں پر ایمان لانے کے حکم سے آگاہ ہو سکیں، مشہور فرشتوں کے نام جان سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری کتاب میں کیا متن دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسکرین پر اس ٹائم آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر 12 نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا کے ہیں۔ ارکان ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ارکان ایمان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ لکھا ہے کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے کن کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کس کس رکن کو ماننا ضروری ہے؟ تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب کی صفحہ نمبر 12 سے درست تلفظ سے متن پڑھیے اور پھر ہم اس کی سرگرمی حل کریں گے اور مزید جانیں گے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔
آپ نے پڑھ لیا کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ارکان ایمان کی تعداد کیا ہے؟ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے یا 6 ہے؟ ابھی جو آپ نے کتاب میں متن پڑھا ان معلومات کو دہراتے ہوئے اس سرگرمی کو حل کیجیے۔ مزید دیکھیے اور کون سے سوالات دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 سے سوال نمبر 2 کا الف اور بے دیکھیے۔ ارکان ایمان کے نام لکھیں اور فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے کسی ایک آیت کا حوالہ دیں۔ تو ابھی آپ نے جو متن کتاب کی صفحہ نمبر 12 سے پڑھا اس کو دہراتے ہوئے یہ سرگرمی حل کریں۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ اور کون سے تصورات اور سرگرمیاں ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ نے جو کتاب میں متن پڑھا اس کی روشنی میں اس سوال کا جواب آپ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 3 LP نمبر 1 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ مشہور فرشتوں کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے پہلے ایک ایکٹیویٹی حل کر لیتے ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ فرشتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان، جن اور فرشتوں کو کس چیز سے بنایا؟ فرشتوں پر ایمان رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ جلدی سے ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھ لیے اور واپس آئیے اور پھر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب کی صفحہ نمبر 13 سے متن پڑھیے اور یہاں پر ہمیں مشہور فرشتوں کے نام بھی نظر آ رہے ہیں اور فرشتوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ مشہور فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہے نا کہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیت المعمور کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ اسی طرح زمین کے اسی مقام کے اوپر آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور بیت المعمور میں روزانہ کتنے فرشتے عبادت کرتے ہیں؟ 70,000۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار اس گھر کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنے والی۔ یعنی کہ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ عزیز طلبہ، فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مشہور فرشتے 4 ہیں۔ ان کی اصل تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیے، کیا ہمیں ان 70,000 فرشتوں کے نام معلوم ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں صرف 4 مشہور فرشتوں کے نام معلوم ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور اگر آپ کتاب کا صفحہ نمبر 13 دیکھیں تو یہاں پر یاد رکھنے کی بات دیکھیے کہ قرآن مجید میں حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے علاوہ مالک، ہاروت اور ماروت علیہ السلام کے نام بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان فرشتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے اور اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون سی سرگرمیاں ہیں۔ سوال نمبر 2 کے جز، جیم اور دال کا جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ کیا ہے؟ روح الامین کون ہے؟ قیامت کے دن سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر موجود ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 15 سے متن پڑھیے اور ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اور کون سے سوالات موجود ہیں یا سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیے۔ میں نے بھی آپ کو بتائیں، حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ مشہور فرشتوں کے نام دہرا لیجئے: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید اور کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 1 کا بے دیکھیے، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں۔ یہاں سے آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے اور کتاب میں دیے ہوئے متن کو پڑھ کر اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بارے میں آپ پچھلے LP میں بھی پڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی مشہور فرشتوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ جیسے کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، اس کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ کرامن کاتبین اور منکر نکیر کے بارے میں معلومات آسان اور سہل انداز میں بچوں کو بتائیں تاکہ
فرشتوں کے بارے میں تصور مزید واضح اور کلیئر ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ کتاب کی صفحہ نمبر 14 سے آپ نے متن درست تلفظ سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد دی ہوئی سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ سرگرمیوں میں دیکھیے مشاہدہ، کائنات میں ایسی نشانیوں کی فہرست بنائے جن میں فرشتوں کی خدمات کا اظہار ہو۔ تو بچوں یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ بارش برسانے کی ذمہ داری بھی کسی فرشتے کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے فرشتوں کی خدمات کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے مزید مثالیں تلاش کرنی ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنی ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے منکر نکیر اور کرامن کاتبین کے بارے میں معلومات تلاش کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم ویک 3 میں LP نمبر 3 دیکھیں گے، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اوور ویو پہلے کہ باب دوم ہے اور سبق نمبر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹرم 1 ہے، یونٹ 1 ہے اور یونٹ 1 کا ویک 3 کا لاسٹ LP اور ویک 4 کے فرسٹ 2 LPs اس سبق کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور درسی کتاب کے باب دوم یعنی کہ ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 2 آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ تو آئیے باب دوم کا سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے آسمانی کتابوں پر ایمان اور اس میں مجموعی طور پر 3 SLOs دیے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 3 ہے اور LP نمبر 3 جس میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان کے حکم سے آگاہ ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے فرشتوں پر ایمان کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے ارکان ایمان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ تو کیا آپ مجھے ارکان ایمان کے نام بتا سکتے ہیں؟ شاباش۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں پر ایمان کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس سبق میں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سا متن دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 17 سے درست تلفظ سے متن پڑھیے اور دیکھیے کہ کون سی معلومات دی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت اور رہنمائی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے۔ جس طرح کھانا پینا، سونا جاگنا اور باقی چیزیں ضروری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں انسان کے لیے نعمتیں مہیا کیں، جیسے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے مختلف پھل دیے، سانس لینے کے لیے تازہ ہوا دی، سر پر آسمان ہے، سورج ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اہم ضرورت ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، جو کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید کی دعوت دی اور انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنی کتابیں بھی نازل کی اور ہمارا یہ سبق آسمانی کتابوں پر ایمان انہی کتابوں کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے۔ آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کی انہیں الہامی کتابیں یا آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ اور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے اور یہ ابھی آپ اسکرین پر ان کے نام لکھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ نام دہرا لیجئے: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ 4 مشہور کتابوں کے نام ہیں۔ قرآن مجید۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ متن پڑھنے کے بعد کون سی سرگرمیاں ہم نے حل کرنی ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی، کس پر نازل کی؟ نبیوں اور رسولوں پر۔ اسی طرح جیم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ کتنے نبی اور رسول بھیجے؟ تقریباً 1,24,000۔ تو ان سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنے ہیں۔ آئیے آگے دیکھیے، مختصر جواب لکھیں۔ الف ہے، آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ تو آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 ہے اور LP نمبر 1 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آسمانی کتابوں کے نام جان سکیں اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی سے آگاہ ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ نے ارکان ایمان کے بارے میں جانا، فرشتوں پر ایمان کے بارے میں جانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے بارے میں،
اور پچھلے ہی سبق میں ہم نے آسمانی کتابوں کے نام بھی پڑھ لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ہماری کتاب میں اور کون سا متن شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے ذہن میں یہ دہرا لیں کہ آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے۔ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے، جن کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ اور یہ کون سے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ گھر کے کام میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تحقیق کرنی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ دیگر الہامی کتب کیوں اپنی اصلی حالت کھو چکی ہیں۔ تحقیق کریں اور اس بارے میں اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں۔ تو عزیز طلبہ، اس سرگرمی کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ باقی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لی تھی۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 اور ایل پی نمبر 2 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون سا متن دیا گیا ہے۔ کتاب کی صفحہ نمبر 19 سے آپ نے متن پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیے کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں باتیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس میں بتائی ہوئی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں اس تصور کو سمجھنے کے بعد۔ قرآن مجید میں کس چیز پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جیم اور دال دیکھیے، قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، اور دال ہے قرآن مجید میں کن لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے والا کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی چند خصوصیات تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ نے جو متن کتاب میں پڑھا اس کے تصور کو دہرانا ہے، اور اس سوال کا جواب آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ آگے دیکھیے، ویڈیو کے اس حصے میں ہم ویک 4 کے ایل پی نمبر 3 میں ہیں، اور یہاں پہ ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ بے حفظ قرآن مجید سے سورۃ الکافرون یاد کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بچوں کی آسانی کے لیے باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل صورتیں، دعائیں اور احادیث کو پورے تعلیمی سال میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ یاد کر سکے۔ تو ٹرم 1 یونٹ 1 کے ویک 4 کے ایل پی نمبر 3 میں ہم سورۃ الکافرون یاد کریں گے۔ تو آئیے پہلے ایک اوور ویو دیکھتے ہیں کہ باب اول حصہ بے مشتمل ہے، ٹرم 1 ہے، یونٹ 1 ہے، اور ویک 4 کا آخری دن یعنی کہ تیسرا پیریڈ اور ویک 5 کے پہلے 2 پیریڈ اس سبق کی تدریس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور سبق کون سا ہے؟ درسی کتاب کے باب اول کا سبق بے۔ آئیے باب اول کا حصہ بے شروع کرتے ہیں۔ باب اول کا نام ہے قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم، اور حصہ بے کا نام ہے حفظ قرآن مجید۔ یہاں پر 2 SLOs موجود ہیں جس میں سورۃ الماعون، سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب شامل ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ الماعون ہم اسی ٹرم 1 کے یونٹ 1 کے پہلے ہفتے میں یاد کر چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ الکافرون یاد کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ایک اہم بات کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 4 ایل پی نمبر 3، ویک 5 ایل پی نمبر 1، پھر ویک 5 اور ایل پی نمبر 2 کی بات کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الکافرون 6 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کی آیات کو 2 میں تقسیم کرتے ہوئے 3 LPs میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ آپ ہر لیسن پلان میں بچے کو 2 آیات یاد کرائیں تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ اس صورت کو یاد کر سکے۔
इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सूरतुल काफिरून दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हिफ्ज़ कर सकें, सूरतों को हिफ्ज़ करके तजवीद के साथ नमाज में और नमाज के अलावा ज़बानी तलावत कर सकें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आप इससे पहले सूरतुल माऊन याद कर चुके हैं, तो अब उसको दोहराने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज में इस सूरत की क़िराअत करें। तो सबसे पहले हम सूरतुल काफिरून की तिलावत करते हैं। आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अज़ीज़ तलबा, अभी आपने सूरतुल काफिरून की तलावत सुनी। अब आपने क्या करना है कि इस सूरत को घर में तलावत करना है, और इसके लिए आप किसी मारूफ़ कारी की आवाज़ में क़िराअत भी सुन सकते हैं ताकि आपकी तिलावत बेहतर हो सके। इस सूरत को आपने ज़बानी याद करना है और नमाज में पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सूरत याद है, जैसे कि हमने सूरतुल माऊन याद की थी और पिछली जमातों में भी आप कुछ सूरतें याद कर चुके हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको भी दोहराइए और नमाज में पढ़ने का एहतमाम करें। वीडियो के इस हिस्से में हम टर्म 1 यूनिट 1 में पढ़ाए गए असबाक की दोहराई करेंगे। वीक 5 है और इसका LP नंबर 3 रिवीजन के लिए मुख्तस किया गया है। तो आइए पहले एक ओवरव्यू देखते हैं। बाब अव्वल और बाब दोम के असबाक की दोहराई टर्म 1 है, यूनिट 1 है, और इन असबाक की दोहराई के लिए वीक 5 का लास्ट LP और टर्म 1 यूनिट 1 का आखिरी दिन मुख्तस किया गया है। और कौन कौन से असबाक हम दोहराई करने जा रहे हैं? इसमें दरसी किताब के बाब अव्वल का सबक अलिफ और बे शामिल है, और दरसी किताब के बाब दोम का सबक 1 और 2 यानी कि फ़रिश्तों पर ईमान और आसमानी किताबों पर ईमान शामिल है। आइए बाब अव्वल हिस्सा अलिफ और बे और बाब दोम के सबक 1 और 2 की दोहराई करते हैं। तो देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि बाब अव्वल हिस्सा अलिफ और बे की दोहराई कर लें और इसके साथ साथ बाब दोम सबक 1 और 2 की दोहराई कर लें। असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए वर्कशीट्स प्रोवाइड की गई हैं, जिससे आप बेहतर तौर पर बच्चों की जांच का अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने तसव्वुरात को किस हद तक समझा है। अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं कि आपको इस टाइम स्क्रीन पर वर्कशीट नज़र आ रही हैं जो कि उन्हीं असबाक पर मुश्तमिल हैं जिनको आपने टर्म 1 यूनिट 1 में पढ़ लिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सवाल नंबर 3 में आसमानी किताबों के नाम दर्ज हैं। तो ये कौन से सबक का हिस्सा है? जी, आसमानी किताबों पर ईमान का। यहाँ पर आपने आसमानी किताबों के नामों को पढ़ते हुए मुतल्लिका नबी के नाम के साथ मिला देना है। इसी तरह सवाल नंबर 4 में कुछ सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। आगे देखिए, इसी तरह से मज़ीद सवालात आपकी वर्कशीट का हिस्सा हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और उनकी ज़िम्मेदारियाँ लिखनी हैं। और ये सवाल आपने किस सबक में पढ़ा था? फ़रिश्तों पर ईमान के बारे में। शाबाश। अब आपने इन तसव्वुरात को दोहराने के बाद अच्छे तरीके से खुशखत अंदाज में इस वर्कशीट को मुकम्मल करना है और इम्तिहान की तैयारी करनी है। अज़ीज़ तलबा, अगर हम टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 के एक ओवरऑल जायज़े की बात करें तो टर्म 1 के यूनिट 1 में हमने बाब अव्वल कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का हिस्सा अलिफ, नाज़रे कुरान मजीद, और हिस्सा बे से सूरतुल माऊन और सूरतुल काफिरून याद की। इसके साथ साथ हमने बाब दोम ईमानियात व इबादात के सबक नंबर 1 और 2, फ़रिश्तों पर ईमान और आसमानी किताबों पर ईमान के तसव्वुरात पढ़े। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छे से समझ लिया होगा। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हमने आफाक सन सीरीज़ इस्लामियात जमात चहारम के टर्म 1 यूनिट 1 के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे से दोहरा लिया होगा और आप जायज़े के लिए भी तैयार होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इन तसव्वुरात की अच्छे से दोहराई कीजिए और अच्छा सा जायज़ा देकर वापस आइए। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।